السلام علیکم. میں محمد مصطفیٰ علی سروری آج آزاد اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. جی ہاں، اسٹوڈیو آزاد رپورٹر ابو ایمل کا ہے، لیکن میں یہاں پر مہمان نہیں بلکہ میزبان کے طور پر حاضر ہوں. دوستو، آزاد رپورٹر ابو ایمل کے بینر تلے جو ایک سیریز شروع کی جا رہی ہے شہر حیدرآباد کی مختلف نمائندہ شخصیات کا تعارف. تو سب سے پہلے میں آج ہمارے مہمان جو ہیں، جو کہ دراصل میزبان ہے لیکن آج ان کا جو رول ہے وہ مہمان کا رول ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اتنی آزادی دی ہے کہ بیٹھا ضرور میں آپ کے اسٹوڈیو میں ہوں، لیکن سوالات میرے اپنے ہوں گے، جواب آپ کو دینا ہوگا. دوستو، ہم یہ جو سیریز شروع کر رہے ہیں شہر حیدرآباد کی مختلف جو اہم شخصیات ہیں جو پچھلے 10-20 برسوں کے دوران جنہوں نے مختلف شعبوں میں اپنا نام کمایا، ان کا تعارف ہے. اسی تعارف کی پہلی کڑی میں آج ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں ابو احمد صاحب. بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنی آزادی دی کہ آپ کے ہی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں آپ سے سوالات کر سکوں. تو یہ وہ سوالات ہوں گے جس کے جواب ہمارے دیکھنے والے، سننے والے اور جو آپ کو پڑھتے تھے سابق میں وہ ضرور جاننا چاہیں گے. پہلا سوال، اپنے بارے میں بتائیے. مطلب آپ کیا ہیں وہ تو آپ کے پیج سے پتا چلتا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کون ہیں. شکریہ سروری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیدائش حیدرآباد کی ہے اور میں چار مینار ہاسپٹل میں پیدا ہوا. میرے والد محمد شریف علی صاحب جو پبلک گارڈن باغ عام کے سپرنٹینڈنٹ تھے، انتقال ہوئے تقریباً 15 سال ہوا. اور میرے دادا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ تھے، سرکاری ملازم تھے، اور شاد نگر کے آگے شہباد بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر وہ پریکٹس کرتے تھے. اور ہماری وہاں پر زراعت تھی. میرے والد اکلوتے تھے اور ان کی 4 بہنیں تھیں ان کی. تو میرے والد وہاں پر زراعت بھی کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سرکاری ملازم. والدہ وہیں رہتے تھے. پھر بعد میں ہم قریب 50 یا 60 سال پہلے چندولال بارادری کالونی، ہاؤسنگ بورڈ کالونی ہے، کیونکہ گورنمنٹ امپلائیز کو دی گئی تھی وہ کالونی، جہاں پر سرکاری ملازم ہی رہتے تھے، جو بہادرپورے کے بالکل پاس میں ہے. وہاں پر ہم قریب 60 سال سے رہے. اسی اسنا میں ہم لوگ پورے 4 بھائی 3 بہنیں چار مینار ہاسپٹل میں ہی پیدا ہوئے ہم لوگ. یہ تھوڑا سا میرا مختصر سا تعارف ہے. اور ہم 4 بھائی پورے تاجر ہیں اور تینوں بھائیوں کا بہت بڑا اپنے کنسٹرکشن کا بزنس ہے اور بہت ہی ویل سیٹل ہے وہ لوگ پورے. اور ایک بہن کا انتقال ہوا، میرے سے چھوٹی تھی، ان کا انتقال ہوا. اور ہم سب علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں اور آپس میں اتفاق کے ساتھ ہماری 4 بھائیوں اور 2 بہنوں میں میل ملاپ اس قدر زیادہ ہے کہ ہر ہفتے ہم کسی نہ کسی موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ہر اچھے برے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہ میرا مختصر سا تعارف ہے. یہ ایک چیز تو بڑا سن کے اس کے متعلق بڑی خوشی ہوئی کہ ابو ایمل کا جو تعلق ہے وہ اسی دکن کی سرزمین سے ہے. جی. شہباد جو علاقہ، شہباد شاد نگر کے قریب، شاد نگر کے قریب شہباد، اس سے بھی پاس میں بیرام پور بول کے گاؤں تھا، اسی سب آبائی مقام ہے. یہ تو آپ کا تعارف ہوگا خاندان میں کہ آپ کے والد صاحب کی کیا مصروفیت تھی، آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں، افراد خاندانی متعلق. ایک جو تعارف آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ بزنس میں مصروف ہیں، آپ کا بزنس سے تعلق کیا ہے؟ میرا پورا گھرانہ پورا بزنس مین گھرانہ تھا. والد صاحب سرکاری ملازم ضرور تھے، تو میں شالی بنڈے پر سیم سائیکل ڈپو کے نام سے بزنس شروع کیا، کیونکہ میرے خلیرے 2 بھائی اس کاروبار سے وابستہ تھے. ان کی مدد لے کر میں یہاں پر شالی بنڈے پر سیم سائیکل ڈپو کے نام سے کام کیا کرتا تھا. تو نئے سائیکلیں بیچنے کا کام تھا میرا. بعد میں ہم لوگ کام اس قدر بڑھ گیا کہ ہیرو، اٹلس سائیکل اور ایون سائیکل کا میرے کو حیدرآباد کا سب ڈیلر بنایا گیا. شالی بنڈے پر میرا سیم سائیکل ڈپو کے نام سے میرا بزنس تھا اور قریب 16-18 لوگ میرے پاس کام کرتے تھے. نئے سائیکل فٹ ہو کر ڈسٹرکٹوں کو سپلائی تھی. اس وقت کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کا، کیونکہ ان کا انتخابی نشان سائیکل تھا، تو انہوں نے وعدہ کر دیا تھا کہ تمام دیہات میں کہ سائیکل میں دوں گا.
تو ہم کو کیونکہ اس وقت آندھرا پردیش تھا، سائیکل لین کے لوگوں کو اس قدر آرڈر ملا تھا ہمارے کو کہ ہم کو 24 گھنٹے کم پڑ رہے تھے، اتنی سائیکلوں کا آرڈر تھا فٹنگ کرنے کے لیے. سائیکل فٹ کرنا رہتا تھا اور ٹرکوں کے ذریعے ہم کو کسی نہ کسی دیہات، کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ میں بھیجنا رہتا تھا. تو وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ، کہ ہم کو بہت بڑے آرڈرز ملتے تھے. اور شالی بنڈے پہ میں 1 سے 3 گودام بھی لے لیا تھا کہ بھائی ہم کو رکھنے کے لیے، فٹنگ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. یہ میں بتا رہا ہوں قریب 25-30 سال پرانی بات ہو رہی ہے. تو وہاں سے ہماری بہت ہی اچھی خاصی آمدنی کا ایک ذریعہ بن گیا تھا. اس کے بعد میں سائیکل لائن چھوڑ کے ریئل اسٹیٹ کی لائن میں آیا. شاہین نگر کے آگے سعادت نگر بلکہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر میں پہلا کام کیا ریئل اسٹیٹ کا. تو وہاں پر پلاٹس لے کر بیچتا تھا. تو سعادت نگر اور شاہین نگر کے اطراف میں سمجھتا ہوں بہت ہی فگر تو نہیں بتا سکتا کہ آج بھی وہاں پر کے لنک ڈاکومنٹس میں میرا ہی نام آتا ہے کہ میں اس قدر پلاٹس بیچا وہاں پر. پلاٹس بیچنے کے بعد بہت ہی کم وقت میں 2006 کی بات بتا رہا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں ایک ایسا بوم آ گیا تھا کہ بہت ہی اچھال آ گئی تھی. تو ہم وہ لائن میں جانے کے بعد کچھ ہی عرصے میں میری کافی فائدہ ہوا. تو میرے ایک دوست تھے محمد جہانگیر جو دبئی سے آئے تھے، ہم میرے پارٹنر تھے، وہ ان کی بہت سپورٹ تھی میرے کو اس کام میں. ہم دونوں سمجھ گئے کہ بھائی جس قدر ہم پیسہ جلد کم وقت میں کما لیے، ایسا چلے بھی جا سکتا، لہٰذا اپن وہ لائن کو چھوڑ دیں گے. کیونکہ ہم کو خوف ہو گیا تھا کہ آیا جو کم وقت میں پیسہ آیا پھر واپس بھی کسی وجہ سے چلے جائیں گے. ہم لوگ اسکول ڈالنے کا پلان کر لیے، ایک بڑا اسکول ڈال کے ملت کی خدمت کریں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اس اسنا میں میری خان لطیف خان صاحب سے ملاقات ہوئی. تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شالی بنڈے پہ ایک دلچسپ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں وہاں پر شالی بنڈا نئی روڈ پہ ایک درگاہ تھی. درگاہ کے پاس بہت بڑی جالی تھی، تو میں وہاں پر بینرز لگاتا تھا میرے قرآن کی. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اس کے متعلق اخبار دی ہندو نے بھی اسٹوری شائع کی. جی میرے پاس ہے وہ ہندو اخبار. کس طریقے سے پرانے شہر کا ایک نوجوان مختلف سماجی موضوعات پر بینر لگاتا ہے، وہ مجھے یاد ہے وہ کہانی. 23 نومبر 2006 کو سروری صاحب یہ میرے بارے میں دا ہندو اخبار نے لکھا تھا کہ بینر سیکھنے والا نوجوان. میں سمجھتا ہوں ایک قریب 1000 سے زیادہ بینر لگایا تھا. اس وقت ایک عزیز صاحب کے پرنٹر تھے، وہ بیچارے میری مدد کرتے تھے. میں ان کو قرآن کی آیت یا احادیث یا کچھ اقوال ذریع کسی بزرگ کا قول وغیرہ ہر جمعرات کو لگاتا. تو لوگ خاص طور پر شالی بنڈا نئی روڈ پر آتے تھے کہ وہ اس مرتبہ اکرم علی، کیونکہ میرا نام محمد اکرم علی ہے اور ابو ایمل کے نام سے مشہور ہوا. آگے ضرور ہم اس حوالے سے سوال کریں گے. یہاں پر میں جو پوچھنا چاہوں گا کہ تاجر کے طور پہ، بزنس مین کے طور پہ آپ کا کامیاب سفر تھا. آپ کو پورے ریاست آندھرا پردیش میں اچھی خاصی تجارت آپ کی چل رہی تھی، ریئل اسٹیٹ کی طرف میں. تو پھر صحافت میں جو کام ہے یا صحافت میں کچھ کرنے کا یہ جو خیالات کی شروعات جو ہوئی، مجھے جہاں تک یاد ہے بعد منصف سے آپ نے جو عملی طور پر اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ صحافت کے ذریعے سے میں کچھ کروں یا صحافت میں کوئی اچھے خاصے آپ بزنس میں سیٹ تھے، سماجی خدمت کا جذبہ تھا، بیانر وغیرہ بھی لکھ کے وہ کام کر رہے تھے، صحافت میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ ہاں میں دلچسپ موڑ بتاتا ہوں. کیونکہ میں جب بینرز لکھتا تھا تو 1-2 نوجوان میرے پاس آ کر بولے کہ میری دکان پر آ کر بولے کہ بینرز کون لکھتا ہے؟ تو بولے کہ میں لکھتا ہوں. تو آپ کو ہمارے گھر چلنا ہے، ہم آپ کو بکس دینے کا ہے. ہمارے چاچا انتقال سے پہلے بولے تھے کہ میرے پاس جتنا لائبریری کے بکس ہے پورے وہ بینر لکھنے والے کو دیتے ہیں. چاچا کیا ہو جاتا ہوں، مرڈر ہو گیا اور ان کی قریبی رشتے داری نہیں کرا، پراپرٹی کا کوئی جھگڑا تھا، شادی 25-30 سال پرانی بات ہے. تو وہ بکس آئے تو سروری صاحب ایک ٹرالی میں آئے، بس اس میں 1500 بکس تھے مگر، اور نایاب قیمتی بکس. اور اس میں حیدرآباد کی ہسٹری پر، دکن کی تاریخ پر قریب تقریباً 150 بکس تھے. کیونکہ میں اردو کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، تو کتابیں پڑھتا تھا، تو حیدرآباد کے بارے میں اچھی خاصی نالج ہو گئی تھی. پھر اس اسنا میں خان لطیف خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہ میرے سے جب گفتگو ملاقاتوں کا سلسلہ چلا تو وہ بولے کہ آپ کو تو حیدرآباد کے بارے میں کافی اچھی نالج ہے، کیوں نہیں آپ منصف سے وابستہ ہوتے؟ بولا میں جرنلزم کیا ہوا نہیں ہوں.
نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے اس کی بولے تو اس وقت میں غضنفر علی خان صاحب جو منصف اخبار کے سینئر جرنلسٹ تھے اور ریاض صاحب، یہ دونوں کو میرے سرپرستی میں 2 سال دیے. میں 2 سال ان دونوں کی سرپرستی میں کام کیا منصف میں. ویسے میں منصف میں 6 سال کام کیا. تو اس وقت میرے ابو ایمل کی خصوصی رپورٹس کے نام سے ڈیلی میری ایک کالم آتا تھا میرا. تو یہ میرا منصف کا. نہیں، اب سوال یہ آتا کہ آپ کا جو نام ہے، آپ خود بتائیے، آپ کا نام ابو ایمل، یہ تو اس عرفیت سے آپ مشہور ہوئے، اخبار میں لکھنا بھی آپ نے اسی نام سے کیا. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ میرا محمد اکرم علی میرا نام. تو پھر یہ ابو ایمل کیا ہے؟ اور اس حوالے سے ضرور، مطلب جاننے والے جانتے ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ہم سوال کریں کہ ابو ایمل کیا ہے، یہ نام کیسے آیا؟ ہاں، لطیف خان صاحب چاہ رہے تھے کہ کیونکہ وہ دوسرے صفحے پہ میرا ابو ایمل کے نام سے آرٹیکلس آتے تھے، تو وہ جب شروعات میں پوچھے نام کیا ہے تو محمد اکرم علی، تو بولے کہ اکرم ذرا کامن نام ہے، ہاں آپ کا قلمی نام دینا پڑے گا مجھے اور پن نیم دیں گے. تو میں بولا میرے بیٹے کا نام ایمل ہے، تو بڑے خوش ہوئے. تو یہ تو تھوڑا سا الگ نام ہے. تو اس تاریخ سے میرا پن نیم ابو ایمل رکھا گیا، اور یہ خان لطیف خان کا دیا ہوا نام ہے. تو منصف اخبار کے بیورو ہمارے چیف ایڈیٹر تھے. یقیناً اس حوالے سے صحافت کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، اس میں خان لطیف خان صاحب کا بھی نام ہوگا، اور پھر خان لطیف خان صاحب نے جیسا آپ بتا رہے کہ آپ کو موقع دیا، یقیناً حیدرآباد کی صحافت یا حیدرآباد کے لیے ابو ایمل کا نام جو روشناس کروانے میں اس کا صحرا خان لطیف خان صاحب کو. تو منصف کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ کی جو رپورٹنگ تھی خصوصی وہ ابو ایمل کے نام سے شائع ہوتی تھی. اس کے بعد آپ سیاست. وجوب میں چہرہ بھی میرا ایک کالم آتا تھا ہر جمعرات کو، ہمارے منصف کے سپلیمنٹ میں کالم کی شکل میں کیا رہتا، خصوصی رپورٹیں بھی آتی تھی. اس کے بعد آپ کی سیاست، اخبار سیاست جو ہے اس سے وابستگی ہوئی. جی، کافی عرصے آپ نے سیاست میں بھی 4 یا 5 سال میں سیاست اخبار میں بھی ایز اے اسپیشل کرسپونڈنٹ کام کیا. آگے بڑھنے سے پہلے مطلب جو آپ کا جو صحافتی سفر ہے موڑ لیتا ہے، ایک اہم موڑ منصف اور سیاست کے بعد، اس موڑ کے متعلق بات کریں ہم. اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ضرور اس حوالے سے پوچھوں کہ یہ جو منصف اور سیاست اخبار میں جو اخبارات میں آپ نے کام کیا، اس کا کوئی خوشگوار تجربہ ایسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یاد ہے آپ کو؟ کیونکہ سیاست اور منصف میں 10 سے 12 سال کام کیا میں. ہوتا ہی ہوتا ہے کہ میں سیاست اور منصف اخبار منصف میں 6 سال میں شاید ہی میں کبھی چھٹی لیا ہوگا. کوئی دن ناغا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میری کوئی خصوصی رپورٹ نہ آتی. اور میرے پاس آج بھی وہ پورے تمام فائلز ہیں جتنے میں میرے خیال سے 1700 رپورٹس میرے اسپیشل آئے ہیں میرے نام سے، بائی لائن آئے ہیں ابو ایمل کے خصوصی رپورٹ کے منصف اور سیاست اخبار میں. لیکن آج ابو ایمل جو سوشل میڈیا کے توسط سے ہے، اس کی جو بنیاد پڑی تھی وہ میرے حساب سے جو پرنٹ میڈیا میں آپ کا جو آغاز تھا یہ اس پڑھنا وہیں سے ہوئی ہے. جی، اسی کی زیادہ تر جو آپ کی رپورٹنگ تھی وہ کن موضوعات پر تھی؟ کم سے کم آپ اس طرح سے بتائیے. وہی آپ کے جو سماجی اور دیگر مسائل پر جس طرح سے آپ کے بینر ہوا کرتے تھے، اسی سلسلے کو آپ نے آگے میں وقت کی زیادتوں پراپرٹیز کے تحفظ کے لیے میں زیادہ میرے رپورٹس آتے تھے، اور غیر آباد مساجدوں کے اوپر، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے حیدرآباد، رنگا ریڈی، سکندرآباد میں جتنے غیر آباد مساجد ہیں، اور تقریباً اس کے بعد تو میں تلنگانہ بھی تقریباً کور کیا ہوں. غیر آباد مسجدوں کا ریکارڈ پورا میرے پاس ہے، اور ان کے تصاویر، ان کے ویڈیوز. کیونکہ میں اگر کسی بھی جگہ سے اگر مجھے اطلاع ملتی کہ یہاں پر قطب شاہی دور کی، آصف جاہی دور کی مسجد، مغلیہ دور کی بند ہے، غیر آباد ویران ہے، تو میں اس کو جا کے کور کرتا تھا. تو دوسرے دن میری اسپیشل رپورٹ میں آ جاتی تھی، اس کا تمام ریکارڈ میرے پاس ہے. اور وقت پراپرٹیز کے تعلق سے بھی میں نے بہت سارے لینڈ گراپرز کو بے نقاب کیا، اور حیدرآباد میں جادوگر لوگ جو تھے، جو نقلی بابا ہیں، تو ان کو بھی بہت بے نقاب کیا تھا میں. تو وہاں سے مجھے شہرت ملی کہ بھئی روزانہ کسی نہ کسی کا انکشاف ہوتا تھا، اور بڑے دھمکیاں ملتے تھے. لینڈ گراپرز کا بھی میری تلاش میں رہتے تھے کہ آخر یہ ابو ایمل ہے کون جو روزانہ منصف اخبار میں کسی نہ کسی کی تفصیل آ رہی ہے. تو تھوڑا سا جان کو بھی خطرہ تھا، اس وقت کی بات ہے.
لیکن خان لطیف خان کی مکمل سپورٹ تھی مجھے، تو ان کی سرپرستی میں کام کرتا تھا۔ چلیے اب صحافت میں ہیں اور دیکھیے ہم تو بھائی اپنے آپ کو ٹیچر کم طالب علم ہی زیادہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انہی کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور انہی سے سوالات کرنے ہیں، اور اس بات کی اجازت یہ ہے کہ سوالات ہمارے ہوں گے، جوابات آپ کو دینے ہوں گے۔ کوئی جیسے آپ بتا رہے تھے، ہم یونیورسٹی میں بھی بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کسی بھی موضوع پر لکھنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے، اور آج کل سوشل میڈیا، آپ کے سوشل میڈیا کے سفر پر ہم آ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے، میں آپ کے پاس آیا، آپ کے بولا کہ بھائی یہ فلاں زمین ہے، اس زمین پر فلاں صاحب قبضہ، کسی سے میرا غصہ ہے، کسی سے میری لڑائی میں بولا کہ بھائی آپ اپنی رپورٹ لکھ دو جی کہ بھائی یہ صاحب جو ہے یہ وقف کی زمین ہے، اس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو کیا آپ لکھ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ کے لیے اس رپورٹ کو مصدقہ بنا کے؟ کیونکہ جب اگر اس طرح کی آپس کے بعض وقت دشمنیوں میں لوگ ایک دوسرے کی غلط انفارمیشنز بھی دے دیتے تھے، لیکن جب تک کہ میں اپنی پوری تحقیق کے مکمل میں مطمئن نہ ہوں، میں اس تک شائع نہیں کرتا تھا۔ وقت بورڈ میں جا کر اس کی پوری انکوائری کرنے کے بعد ڈاکومنٹ کا کچھ تو حصہ میرے پاس ہوتا تھا اس کا ثبوت کے طور پر، جب میرے کو پورا یقین ہو جاتا تھا کہ ہاں یہاں پر کچھ غلطی ہو رہی ہے، تبھی میں اس کو اپنے رپورٹ میں لیتا تھا۔ میں جب تک بنا کسی تحقیق کے میں اپنے مطلب کسی کو بدنام کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا تھا، نہ کسی کو پریشان کرنا میری نیت تھی رہتی تھی۔ ہاں اگر کوئی غلطی کرا ہے تو میں پوری مکمل تحقیقات کرتا تھا اس میں، کیونکہ اخبار ایک ذمہ دار وہ ہوتا ہے، تو اخبار پہ سوال اٹھ جائے گا۔ اور آج بھی ہم کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر کسی کے بارے میں لکھتے ہیں، ویسے تو میں کسی کے انفرادی طور پر خلاف نہیں لکھتا، جب بھی اگر لکھتا ہوں تو مجھے پورا سورسز بہت اسٹرانگ رہتے ہیں اور میرے پاس اس کا کچھ واضح طور پر پروف ہوتا ہے، تبھی میں لکھتا ہوں۔ یہی چیز ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ صحافت میں جب آپ کے پاس کوئی اطلاع پہنچتی ہے تو اس کی تصدیق ضروری ہے، اور پھر آپ لوگوں نے خود سنا کوئی ملکی زبانی کہ کس طریقے سے کوئی اطلاع ملتی ہے تو اس کی تصدیق، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ڈاکومنٹس، دستاویز، سپورٹنگ ڈاکومنٹس کیا ہے، وہ ملنے کے بعد ہی اس خبر کی اشاعت یا اس خبر کو پیش کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ اب ہم اس موڑ کی طرف آتے ہیں جو ابو ایمل کی زندگی میں، صحافتی زندگی میں ایک اہم باب رہا ہے، اور جب کبھی حیدرآباد کی تاریخ خاص طور پر سوشل میڈیا کے زمانے میں لکھی جائے گی تو اس میں ابو ایمل کا نام بھی ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ ہم آزاد رپورٹر ابو ایمل کی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، بلکہ غیر جانبدارانہ انداز میں بھی جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس چیز کو یقیناً آنے والا دور بھی نوٹ کرے گا۔ سوشل میڈیا کا آپ کا جو سفر ہے، جس کی جو آج جو بلندیوں پر آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، اس کے متعلق بتائیے کہ یہ سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ میں سیاست اخبار میں کام کرتا تھا ایز اے اسپیشل کرسپونڈنٹ، تو میری جو بھی رپورٹس آتی تھی، میری اہلیہ ایک فیس بک پیج بنائے تھے، کیونکہ وہ پڑھی لکھی خاتون ہے اور کمپیوٹر سے بھی بہت اچھی طرح نالج ہے ان کو۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میرے جو بھی سیاست اخبار میں آرٹیکل آتے تھے وہ دوسرے دن فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ ڈالتے تھے۔ تو بعد میں پتا اس میں کچھ انکم کے سورسز بھی بننے لگے اس میں، تو وہ بتایا کہ بھئی اب آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ تفصیلات ہے، اس طرح کے کام کرنا پڑے گا۔ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس لائن میں پرنٹ میڈیا سے ایک دم الیکٹرانک میڈیا میں آ جاؤں گا۔ دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ میرے ریگولر رپورٹ جو میں اخبارات کو دیتا تھا، میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شروع کرا۔ آزاد رپورٹر ابو ایمل کے نام سے میں نے پیج بنوایا، کیونکہ میرا بیٹا بھی جرنلزم سے گریجویشن کرا ہوا ہے، ان کی بھی سپورٹ تھی، بیگم کی بھی سپورٹ تھی، ان دونوں کی سپورٹ سے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنے کام کا آغاز کیا، اور آج اللہ کے کرم سے قریب 20 سے 25 لاکھ لوگ مجھے اس پلیٹ فارم پہ فالو کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک جو اہم نقطہ ہے جس کا میں یہاں پر دہرانا چاہوں گا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور آج خود ابو ایمل نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو سفر ہے سوشل میڈیا کا، فیس بک کا، وہ آپ کی اہلیہ اس کے پیچھے اصل کار فرما ہے، اور یقیناً جب خواتین کا ساتھ ملتا ہے اچھے کام کے لیے تو پھر مرد کے لیے آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے۔ آئیے ہم ابتدائی تجربہ، جیسے اخبار میں جب آپ کام کرتے تو لازم بات ہے کہ وہاں سے کچھ ایک تنخواہ مقرر تھی، یہ ملتا تھا۔ اب سوشل میڈیا ابتدائی زمانہ تو اس میں اخبار کی تنخواہ اور پھر سوشل میڈیا سے ملنے والی جو آمدنی ہے اس میں اتنا ہے، تو یہ کیسا آپ اس چیز کو وہ گئے کہ بھائی شروع آپ کر رہے ہیں فیس بک پہ، کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟
ایک تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ بہت ہم خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور والد صاحب زندگی میں سبھی بھائیوں کو علیحدہ مکان کا انتظام کرے تھے، تو مکان ذاتی تھا، اور وہ اتنا ٹینشن نہیں تھی کہ بھائی ضروری ہے بہت پیسہ کمانا تبھی گھر چلے گا، ایسا نہیں تھا میرے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم میرا مضبوط ہونے لگا تو مجھے ایڈورٹائزمنٹ آنے لگے۔ میں اس وقت حیدرآباد کے بڑے اسکول اور کالجز ہاسپٹلس کا تقریباً 12 کا میڈیا پارٹنر ہوں، تو ایڈورٹائزمنٹ کافی آتا ہے، جیسے دوسرے ٹی وی چینلز کو آتا ہے ہم کو بھی آتا ہے ایڈورٹائزمنٹ۔ اب تو یہ کیفیت ہے کہ قریب 8 سے 10 لوگ میرے پاس میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں میرے ساتھ، اور کوئی ہوٹل کا ابتدا ہو یا ہاسپٹل اسکول سبھی لوگ بلاتے ہیں کہ بھائی کوریج کرنے کا ہے۔ تو یہ بھی میں کہوں گا کہ بنسبت دوسروں کے میری فیس ذرا زیادہ ہے، کیونکہ فالوئنگ زیادہ ہے اور لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ اچھا خاصا اللہ کے فضل و کرم سے آتا ہے مجھے۔ آج اگر میں بات کروں تو یہ کوئی بالغ آرائی کی بات نہیں، انتقال کی خبر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب تک کسی کے انتقال کی خبر اخبار سیاست میں شائع نہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ذرائع مذاق کہا جاتا ہے، لیکن اخبار سیاست میں وہ خبر شائع ہوتی ہے سمجھتے کہ سب لوگوں تک پہنچے۔ خبروں کے حوالے سے آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھی ابو احمد آج ہماری خبر کو کور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آج حیدرآباد میں اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے۔ سوال میرا جو آپ سے ہے کہ خوشگوار تجربات جو رہے اس حوالے سے آپ کا وہ بتائیے کہ آپ کے فیس بک پیج پہ جو ریسپانس آیا ہے کسی ایسے شہر سے کسی ایسے کونے سے آ گیا کہ آپ کو بھی تجربہ بھی میں حیدرآباد میں ہوں اور اس شہر سے مجھے فون آ رہا ہے یا اس شہر سے مجھے ریسپانس آ رہا ہے، وہ بتائیے گا۔ یہاں پر خالد لطیف منصف اخبار میں جب میں تھا تو ایک اشتہار کلکتے کے اخبار میں چھپا تھا، تو کہ کلکتے کا کوئی اردو اخبار اشتہار میں لکھا تھا کہ ہم کو حیدرآباد کے ابو احمد جیسے جنونی رپورٹر کی ضرورت ہے، ایک اشتہار چھپا تھا۔ تو خان صاحب بتاتے تھے کہ بھائی آپ کے بارے میں اس طرح کی کلکتہ کے اخبار میں آیا ہے۔ اور ایک بات، فیس بک پیج پہ میں کافی سال میں قریب 8 سال سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوں۔ 5 یا 6 سال پرانی بات ہوگی کہ ایک بزرگ بکریاں چراتے ہوئے نماز کا وقت ہوا تو کونے میں پتھر پر شاید پہاڑ کی چٹان تھی اس پہ نماز ادا کرے تھے۔ وہ ویڈیو مجھے کسی ذریعے سے ملی تھی، وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ 7 سے 9 کروڑ لوگ دیکھے تھے وہ ویڈیو۔ 9 کروڑ لوگ دیکھے تھے، تو میں دنگ ہو گیا تھا کہ ویڈیو اس قدر وائرل ہو گئی۔ وہ بعض وقت ہم توقع کرتے کہ یہ ویڈیو تو بہت چلے گی، اور بعد میں کچھ دن کا پتہ چلتا ہے تو یہ کچھ اس کا جیسا ہم توقع کرے تھے ویسا ریسپانس نہیں آیا۔ لیکن بعض ویڈیو کو لوگ اس قدر وائرل ہو جاتی ہے کہ یہاں پر میں آپ کی بات کو روکتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آج بھی بہت سارا مواد ایسا ہے جو آپ اگر مطلب وہ کسی کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، بغیر اطلاع کے ریکارڈنگ کر لیے، یا کسی کا کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ ہٹ مل سکتی ہے، لیکن آپ کے پیج پہ ایسا کیوں کچھ نہیں ملتا کہ کچھ مواد ہے بہت مطلب یقینی ہے اتنا اگر آپ وہ ڈالیں گے تو وہ تو چلنے ہی والا ہے، لیکن آپ نہیں لیں گے؟ لیکن وہ کسی کی زندگیوں کا مسئلہ رہتا ہے، کسی کی نجی زندگی میں بالکل داخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں کبھی میرے فیس بک پیج پہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو کور نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری دیکھیے اس میں آپ تو بول سکتے جو میاں بولا وہ بھی ڈال دو، جو بیوی بولا وہ بھی ڈال دو، آپ کو تو لائکس ملے نا۔ نہیں، لیکن اگر وہ خاندان کے اور محلے کے ذمہ دار حضرات دونوں کو ایک کر دیں تو وہ ویڈیو تو وائرل ہو جائے گی۔ اگر یہ سوچنا کیا صحافی کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ہم کو آپ کو تو ہٹس دینا چاہیے نا۔ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحافی ہو یا پولیس آفیسر ہو یا پروفیسر ہو یا کوئی بھی ہو تو مرنا ہے، حساب تو دینا ہے پڑے گا آپ کو۔ ہم کو اصلاح میں میرے اپنے پلیٹ فارم پہ میں اکثر لوگ بولتے ہیں کہ میں زیادہ علماء دین کے بیانات بھی ڈالتا ہوں، اور کیا بولتے ہیں اپنے میں اصلاح کا کام زیادہ کرتا ہوں۔ تو میرے بینرز کے ذریعے اور میرے اخبار کے پورے رپورٹس بھی اسی نوعیت کے ہوتے تھے۔ تو آج کل کچھ نوجوان کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ بھئی آپ کے شوہر نے کیا ظلم کیا، آپ بیوی کو جا کے شوہر کو جا کے پوچھنا کہ آپ کی بیوی کے تعلق سے اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ بغیر کیمرے کے ان دونوں کے اندر صلح کرانے کی کوشش کریں۔
اور بنا تحقیق کے بھی جو لوگ ڈالتے ہیں، میرا ایک چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے مشورہ ہے کہ آپ کے پاس سورس بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ رہتا ہے، اور اللہ کی بہتان تراشی، اگر کسی پہ الزام لگانا اور اندازے پہ کسی کے اوپر کوئی رائے قائم کر دینا تو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ میرا یقین ہے. یہ یقین ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال ہے اس حوالے سے آپ کی گفتگو ہے کہ ابو ایمل اگر اپنے پیج پہ مولانا لوگوں کی یا بڑے بزرگوں کی باتیں پیش کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی مطلب مولانا اور بزرگ سمجھتا ہے، یا کس کے لیے وہ پیش کرتا ہے؟ نہیں، ایسی بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں میرے اپنی فیملی کے ساتھ یہ تمام ویڈیوز بھی سنتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں پوسٹ کر دیا میری اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے. میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی پورے ویڈیو اجتماعی طور پہ ہم لوگ سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ صراط المستقیم کے راستے پر چلے. ہمارے اندر بھی تقویٰ پرہیزگاری ہے، ایسا ہرگز نہیں رہتا. تو پھر وہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. میں علماء دین کی کور اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے اجتماع میں دیکھتا ہوں کہ 500 1000 یا کسی 5000 لوگ آتے ہیں. ہم ہمارے پلیٹ فارم پہ 20-25 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں، تو بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا میرا مقصد ہوتا ہے. اب مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا تھا کہ جب سیاست منصب میں میرے کالمس آتے تھے تو مساجدوں کے بارے میں میرے پاس اتنا ڈاٹا آ گیا تھا کہ اتنا ڈاٹا تو ووٹ کے پاس بھی نہیں تھا. اور یہاں پر میں عثمان الحاضری صاحب کا بھی نام لوں گا، وہ بھی اس کام میں بہت غیر معمولی خدمت انجام دی ہے. اور خان لطیف خان صاحب اور زاہد علی خان صاحب کی بھی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو اور مساجدیں آباد ہوں. ان کی بھی سرپرستی رہی مجھے. میں تقریباً 44 مسجدوں کو آباد کیا ہوں، جس میں قطب شاہی دور کی، آصف جاہی دور کی، مغلیہ دور کی مساجد، اور ایسی مساجد جو گاؤں میں بھینسوں کی ٹڈیاں بن گئی تھی. کیونکہ ہوتا ہی ہوتا سروے صاحب، ایک کڑوا سچ ہے یہ کہ کسی بھی وجہ سے گاؤں کے مسلمان حیدرآباد شفٹ ہو جاتے تھے، چاہے تجارت کی ہو کے لیے ہو، ملازمت کے لیے ہو، بچوں کی تعلیم کے لیے. تو اس کے بعد اس گاؤں کی مسجد غیر آباد ویران ہو جاتی. تو اس میں غیروں کا کوئی قصور نہیں، صرف ہمارے اپنوں کی لاپرواہی کی وجہ سے مسجدیں غیر آباد ہوئی. تو اب تو لینڈ گراپرز اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب جو مساجدوں کو آپ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، اس کی وجہ لینڈ گراپرز کی بدنیتی ہے. تو میں ان 44 مسجدوں کو آباد کیا تو مقامی مسلمانوں کی سپورٹ سے. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ ہم کو فون کر کے بولتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں مسجد بند ہے یا فلاں جگہ پہ مسجد بند ہے. مسجد کو آباد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کئی ایشوز رہتے ہیں اس پہ. مقامی سرپنچ کا مسئلہ رہتا ہے، کچھ شرپرسندوں کا رہتا ہے، پولیس کا رہتا ہے، اور کوئی کورٹ میں اس پہ کیس ڈالا ہوا رہتا ہے اس کے اطراف کی زمین کا. تو ہر کسی کی نوعیت الگ رہتی ہے. تو ابھی بھی میرے خیال سے 102 مسجدیں غیر آباد ہے اس وقت میری نالج. کوشش ہے کہ اس کو آباد کریں. تو ہم سب سے پہلے میں چھتری ناکے پہ مسجد ملا اپنا کمل پوش کی مسجد کو آباد کیا تھا. قریب 14 سال پرانی بات ہوگی. اس کے بعد فلک نما پیلس کے اوپر 35 سال بند تھی مسجد. میں یہاں پر عمر جلیل صاحب جو ریٹائرڈ IAS ہیں، اور اب جلال الدین اکبر صاحب IFS، ان دونوں کی مدد سے اس مسجد کو مقامی لوگوں کی سپورٹ سے آباد کیا تھا. تو وہاں سے سلسلہ چلا. میدک میں 2 مسجدوں کو آباد کیا، چھیوڑا اور سیتارام پور، نادر گل، شیخ پیٹ اور ہائی ٹیک سٹی. یہاں پر تقریباً مسجدیں آباد ہوئی 44. اس میں آپ آباد کرنے سے مراد مسجد کو باضابطہ جو اگر کاغذی کاروائی ہے تو وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مقامی مسلمانوں کے نہیں، میں کیا کرتا ہوں، اس وقت کا وقف بورڈ کا جو بھی چیئرمین ہوتا ہے، جیسے خسرو پاشا صاحب تھے، سلیم صاحب تھے، مسیح اللہ خان تھے، ان کی مدد لیتا ہوں چیئرمین کی. کیونکہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو ہو جاتا ہے. میں بس مقامی لوگوں کی پوری سپورٹ لے لیتا ہوں، لے کے بولتا ہوں کہ اس مسجد کو آباد کرنا ہے، اپنے کو وقف بورڈ کی ٹیم مکمل وہاں سے سپورٹ کرے گی. چیئرمین اپنی سپورٹ کرتے ہیں تو مقامی لوگ کسی ایک نماز کا طے کر لے کے وہاں سے صاف صفائی، کیونکہ جنگل جھاڑیوں میں رہتے تھے مسجدوں، اس کی مکمل صاف صفائی کر لینے کے بعد وقف بورڈ کی ٹیم پوری مکمل ہم کو سپورٹ کرتی تھی، اور وہاں کے مقامی لوگوں کو اس کی ذمہ داری دیتے. میں کسی ایک مسجد کا بھی صدر نہیں. مقامی جو مسلمان ہوتے تھے ان کو ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ آپ ہی دیکھ لیجیے، کیونکہ وقف بورڈ سے گورنمنٹ کی طرف سے امام مؤذن کو بھی وظیفہ ہوتا ہے، وہ امام مؤذن حضرات کو وظیفہ ملتا ہے.
میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ہم اس وقت آزاد اسٹوڈیو میں ہی ایک مرتبہ پھر سے یاد دلا دوں، لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنا جو آزادانہ طور پر سوال کرنے کا جو حق ہے اس کا استعمال کروں. آپ مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے آپ نے تفصیلی جواب دیا. اس کے بعد اب جو سوال آتا ہے کہ جو حالیہ الیکشن ہے، جی الیکشن میں مطلب آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ویسے چونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں تو اس چیز کو ہم نے نوٹ کیا کہ آپ کا جو پیج تھا یا آپ کی جو رپورٹنگ تھی، آپ کے پیج پر پیش کیا جانے والا جو کنٹینٹ تھا، وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کو راست طور پر فائدہ پہنچا رہا تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ اس چیز کو قبول دیں؟ بالکل، میں نے کھل کر بھی کانگریس کی تائید کی تھی. اس کی وجہ سروری صاحب یہ تھی کہ پچھلے 10 سال میں بی آر ایس کے دور حکومت میں اچھے کام بھی ضرور ہوئے. ٹیمریز بہت اچھا، غیر معمولی مسلمانوں کے لاکھوں بچے وہاں پر فری تعلیم حاصل کرے، یہ کے سی آر کا کارنامہ ہے. لیکن میرے کو تکلیف اس بات کی تھی کہ مساجد کی شہادت، ان کے دور حکومت میں 8 مسجدوں کو شہید کیا گیا اور آلیر کے میں 5 مسلمانوں کا انکاؤنٹر کیا گیا، جبکہ ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور وہ فیک انکاؤنٹر تھا. ایک بات، اس بات کی تکلیف تھی. دوسری، مکہ مسجد کا بم دھماکے کا ججمنٹ آیا تھا اور تمام لوگ باعزت بری ہو گئے تھے. تو مسلمانوں کے جو ہمارے علماء دین، مشائخین حضرات، سیاسی لوگوں نے کے سی آر سے شخصی طور پر ملاقات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس کو ری اوپن کر کے میں ان کو سزا دلاؤں گا، جو آج تک نہیں ہوا. مجھے اس بات کی بہت تکلیف تھی کہ مکہ مسجد کا بم دھماکہ تو ہوا، 14 لوگ شہید ہوئے، پھر آخر کون کرا؟ وہ مجرم آج بھی آزاد ہے. تو اس بات کی تکلیف تھی. میں نے طے کر لیا تھا کہ اس حکومت سے سوال کریں گے، اور کیونکہ راہل گاندھی سے میں کافی متاثر ہوں، کیونکہ وہ ایک بی جے پی کے سامنے ایک مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں اصل میں بھی ان کی ایک طاقت کا حصہ بننا چاہ رہا تھا. تو میں نے کھل کر بی آر ایس کی مخالفت کی اور کانگریس کی تائید کی. یہی وجہ تھی. اور بھی 12 سے 14 وعدے تھے کے سی آر کے مسلمانوں کے تعلق سے، وہ بورڈ کو جوڈیشل پاور دینا، اور جہانگیر پورہ درگاہ میں 50 کروڑ سے اس کو ڈیولپ کر دینا. اتنے بڑی بڑی باتیں، میں ایک لمبی فہرست بتا سکتا ہوں کہ کے سی آر کے جھوٹے وعدوں کی. نہیں، سوال آپ کے اوپر یہ بھی اٹھ سکتا کہ بھی پھر آپ کیا اس وقت آواز اٹھائے تھے جب کے سی آر خود حکومت میں تھے؟ بالکل، میری آپ پوری رپورٹنگ دیکھ کر لیا. میں بار بار سوال کرتا تھا. وہ لوگ مجھ سے بات بھی کرتے تھے، تو میں جب ان کے سامنے یہ بات رکھتا تھا اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے. تو میں نے کھل کر الیکشن سے پہلے کانگریس کی تائید اسی لیے کی. اچھا، یہاں پر آپ کیا سمجھتے کہ جو سامنے والا ہے اس کو مطمئن کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اپنے اندر اطمینان رہنا اچھا ہے؟ اپنے اندر اطمینان بہت ضروری ہے. سامنے والے سے ہمارا کون جواب دینے والا؟ ہم کو خود سے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے کہ کیا ہم حق پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، یا اس قوم کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ دیکھنا. ہمیں ایک دن جواب دینا پڑے گا. کسی بھی وقت آنکھ بند ہو سکتی ہے، ورنہ لوگ جنازے. میری ایک ہمیشہ تمنا رہتی ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ تقریر کرنے کا موقع ملے تو بولتا ہوں کہ میں یہاں پر اپنی سوچ بتانا چاہ رہا ہوں سروری صاحب، کہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف اس کی بیوی، بچوں کو، ماں باپ کو، بھائیوں کو اور قریب کے حلقے کو ہوتی ہے. میری نظر میں وہ ناکام آدمی ہے. وہ شخص دنیا آخرت میں کامیاب ہے کہ اس کے انتقال سے محلے کے لوگ غمزدہ ہو، شہر کے لوگ غمزدہ ہو، قوم کے لوگ بولے کہ اس سے قوم کا نقصان ہوا ہے اس کے انتقال سے. وہ شخص دنیا آخرت میں کامیاب ہے. اگر میں ایک واقعہ سنوں کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا تھا تو اس کے جنازے کے پاس سے، میت کے پاس سے کچھ لوگ کچھ فاصلے پر رو رہے تھے. سب بولے کہ بھئی یہ تو فیملی کے بھی نہیں دکھ رہے ہیں اور وہ لوگ رو رہے ہیں. جب جنازہ اٹھنے کے بعد ان سے بات کرے تو بولے کہ ہمارے بچوں کی فیس انہوں ادا کرتے ہیں. ایک صاحب بولے کہ میں کینسر پیشنٹ ہوں، میرے گھر کا کرایہ انہوں ادا کرتے تھے. کتنا کامیاب شخص نہیں تھا ان کا. سوچیے، فیملی تو متاثر ہوئی تھی غم میں اس کے، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی جو اس کے انتقال سے. میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی جب کھاندہ جنازہ میرا جائے تو لوگ پیچھے سے بولے کہ کچھ کر کے گیا. لوگ بولے کہ کچھ کر کے گیا اور رب بھی راضی ہو.
بس یہی ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے. تو آپ کے جو جتنے کار خیر ہیں اس کو اللہ رب العزت قبول کرے. لیکن دیکھیے ہم تو یہاں پر کیونکہ انٹرویو لینے بیٹھے ہیں، وہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے، تو سوالات تو ہم ایسا ہے کہ کرنا چاہیں گے، بالکل سوالات جو باقی ہیں. ایک اور جو آپ کی شخصیت کا پہلو ہے وہ ہے خون کے عطیہ کیمپ، بلڈ ڈونیشن کیمپ. ابو ایمن کو کیوں دلچسپی ہے اس حوالے سے؟ کیا بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانے سے ابو ایمن کو کچھ انکم ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال کرے سروری صاحب. کچھ لوگ بعض اوقات میں جب ہم بلڈ کیمپ کی اپیل کرتے ہیں تو ایک دو کمنٹ آتے ہیں کہ یہ کہیں اسکیم تو نہیں ہے، آپ کہیں خون بیچتے تو نہیں. تو میرے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ ابھی میں اس سے پہلے آپ کو جو جواب دیا کہ لوگ تحقیق کر کے کیوں کمنٹ نہیں کرتے، کچھ اپنی سوال کیوں نہیں کرتے، تحقیق کیوں نہیں کرتے. تو میں آپ کو لاک ڈاؤن میں بچوں کو بلڈ کی بہت تکلیف ہو رہی ہے. تیلیسیمیا پیشنٹ حیدرآباد میں تیلیسیمیا سیکل سیل سوسائٹی ہے جو 25 سال سے بڑی کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے. یہ پہلے پرانی حویلی میں تھا، اب یہاں آرام گڑھ شورام پلی کے پاس ہے، راگھویندرا کالونی. اس کے پریزیڈنٹ ہے چندرکانت اگروال صاحب. اس کے جوائنٹ سیکرٹری علیم بیگ صاحب ہے جو میرے اچھے دوست ہیں. بہت ہی اچھی ٹیم وہاں پر کام کر رہی ہے. تقریباً 4000 تیلیسیمیا کے پیشنٹ ان کے پاس رجسٹرڈ ہے، جن کو مہینے میں 2 مرتبہ خون چڑھانا بے حد ضروری اور لازمی بھی ہوتا ہے. اور آپ کو میں سنوں کہ بلڈ کیمپس کے آغاز تو آپ ہی کرے تھے سروج صاحب. آپ، مفتی قاسم صدیق تذکیر صاحب اور احسن العمومی صاحب، آپ ہی کی کوششیں 12-15 سال پہلے شروع ہوئی تھی. میں آپ لوگوں کی سپورٹ کرتا تھا اس وقت کیمپ میں آ کے، خالی ٹھہرتا کیونکہ اب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم میرا اسٹرانگ ہو گیا ہے، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. تو ہم اپیل کرتے ہیں، لوگ نوجوان آتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو میں اگر کسی کو ضرورتی برابر بھی شک ہے کہ بلڈ کیمپ سے آنے والے خون کو بیچا جاتا ہے یا فری میں نہیں دیا جاتا پیشنٹ کو، تو میری ایک گزارش ہے کہ تیلیسیمیا سیکل سیل سوسائٹی جو زیادہ دور نہیں ہے وہاں پر آپ وزٹ کریں. 24 گھنٹے وہاں پر کھلا رہتا ہے، ہر کسی کے لیے ویلکم کیا جاتا ہے. وہاں پر جوائنٹ سیکرٹری علیم بیگ صاحب رہتے ہیں اور چندرکانت اگروال صاحب رہتے ہیں، اور سی او وہاں کی سمن جین ہے، رتناولی میڈم ہے، راٹھی صاحب ہے، امین بھائی ہے. آپ کے جتنے کیمپس ہوتے ہیں انہیں کے صرف 2 کیمپ میں نے کینسر پیشنٹ کے لیے کیا تھا گورنمنٹ ہاسپٹل نیلوفر کے لیے کیا تھا. صرف 2 کیمپ کینسر کے لیے کیا تھا، باقی کے پر میں اب تک 104 کیمپ کیا ہوں. تو کوئی بھی فرد اس کی جانچ کر سکتا، کسی بھی وقت کبھی بھی کوئی بھی شخص جا کر دیکھ سکتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا خون یہ لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ تیلیسیمیا کے پیشنٹ کو مہینے میں 2 مرتبہ بلڈ دینا ضروری ہوتا ہے. بعض تو ایک حیات فاطمہ ہے مہینے میں 6 مرتبہ خون چڑھانا ہے. ایک مرتبہ تیلیسیمیا ہاسپٹل کو آئے، میں یقین کے ساتھ بولتا ہوں، میں بھی اس ایک مرتبہ گیا تھا، اس کام سے جڑ گیا. میں ان کے وہاں کے حالات دیکھے. روزانہ 50 سے 60 معصوم بچوں کو فری خون دیا جاتا ہے، کوئی چارجز نہیں لیتے. دوپہر کا کھانا دیا جاتا ہے اور آنے جانے کا کرایہ دیا جاتا ہے. آنے جانے کا کرایہ بھی دیا جاتا ہے، صبح میں بریک فاسٹ دیا جاتا ہے. تو اس طرح کا وہاں پر خدمت انجام دی جا رہی ہے بلا مذہب و ملت. اس کے لیے جو اس کا اثر تو ہوا اس چیز کو کہ جو چیز آج سے 15 سال 16 سال پہلے لوگوں میں تھی کہ مسلمان شہر حیدرآباد میں جب بھی ضرورت پڑی بلڈ کیمپ پہنچ جاتا، خون چاہیے، خون دینے کے لیے نہیں آتا تھا. آج خود آپ کے کیمپ خود اس بات کے گواہ ہیں. اور جو شہر حیدرآباد میں تیلیسیمیا سیکل سیل سوسائٹی جو کام کر رہی ہے 4000 مریضوں کے لیے وہاں پر ان کی حسب ضرورت خون پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور ایک جو چیز ہے کہ مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے. چاہے آپ ورلڈ ریکارڈ بنا لیں جینے کا، 120 سال جی لیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ 120 سال 125 سال کے بعد بھی تو آپ کو جانا ہوگا، مجھے بھی جانا ہوگا جہاں سے اندھیرا ہوگا. پھر وہاں پر مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں اس کی ہمیں تصدیق کرنی چاہیے. ہم یہی سبق جو ہے، آپ یونیورسٹی میں جرنلزم کے لیے کبھی آئے نہیں، لیکن باتیں تو وہی ہیں جو ہم سکھاتے ہیں اور کتابیں ہم جو لکھے ہیں بچوں کو وہی پڑھاتے ہیں. آزاد رپورٹر ابو احمد اس اسٹوڈیو میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں اور آپ کے روبرو ہیں خود آزاد رپورٹر ابو احمد. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. میرا جو اگلا سوال ہے وہ ہے ایک دلچسپ، میرے حساب سے کچھ برس پہلے کی بات ہے جب
آپ کے جو ایم پی ہیں سنجے سنگھ راجیہ سبھا کے ممبر ہیں ان کا انٹرویو دیکھنے کو ملا، تو اس حوالے سے کیا تجربہ ہے، کس طریقے سے سنجے سنگھ نے آزاد رپورٹر ابو ایمن کو انٹرویو دیا تھا اس حوالے سے؟ میں ان کے ویڈیو میں ان کو جانتا تو تھا کہ راجیہ سبھا کے ایم پی ہیں عام آدمی پارٹی کے، اروند کیجریوال کے راجیہ سبھا ایم پی، تو ان کے ویڈیو شیئر کرتا تھا اور پارلیمنٹ میں بہت بے باکی کے ساتھ اپنی آواز اٹھاتے ہیں حکومت کے سامنے. تو کچھ ویڈیوز ان کے اس قدر وائرل ہو گئے تھے کہ ان تک پہنچ گئی تھی بات کہ میرے پیج سے. تو وہ میرے بارے میں معلومات کر کے ان کے پی اے نے فون کر کے بتایا کہ آپ سے عام آدمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ بات کرنا چاہ رہے ہیں فون پر. بات ہوئی تو بولے کہ بھائی مجھے دلی کے مسلمان یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا فیس بک پیج بتا کے بول رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی تقاریر کے ویڈیوز وہاں پر بہت وائرل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو پرسنلی دلی بلا کر میں ایک انٹرویو دینا چاہتا ہوں. تو انہیں کا مہمان تھا، وہ اکثر بلاتے بھی ہیں مجھے، میں ان کے گھر پہ رہتا ہوں اور بہت اچھی شخصیت ہے اور انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ انٹرویو بھی دیا اور ان کے پاس ہی میں مہمان رہتا ہوں اکثر. تو ان کے ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ان سے میں فیس بک پیج پہ وہاں سے میرے ان کے روابط پڑے اور آج بھی ہے الحمدللہ. ناظرین، ہمارے انٹرویو کا وقت یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن کچھ سوالات ضرور باقی بچے ہیں جن کے سوالات میں جاننا چاہوں گا. تو اب مجھے اس حوالے سے بتا دیں کہ یہ جو آپ کے فیس بک پیج کے جو فالوورز ہیں جی ان کی کیا تعداد ہے، اور کیا آپ فیس بک سے ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے آپ کو کہ بھئی آپ کے فالوورز کی تعداد اتنی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی، ایسا بالکل کچھ بھی نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. میرے خیال سے ایک فیس بک پیج پر تقریباً 18 لاکھ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، دوسرے پیج پر 10 لاکھ ہے، انسٹاگرام پر 3 لاکھ ہے، لگ بھگ ایسے ہی 25-30 لاکھ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں فیس بک پیج پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم. اور روزانہ کی اگر میں بات کروں تو اوسطاً ایوریج ایک دن میں کتنے لوگ آپ کے کنٹینٹ مطلب آپ کے پیج کو وزٹ کر لیتے ہیں؟ تقریباً 20 لاکھ لوگ. حیدرآباد میں کتنے ایسے پیجز ہیں جو اس لیول کے ہیں؟ قریب تو ہے، لیکن زیادہ تر 1 لاکھ 2 لاکھ 3-4 لاکھ کے فالوورز کے زیادہ پیجز ہیں. 5 سے 10 لاکھ کے میں سمجھتا ہوں 2-4 ہیں کے بس. بس وہ لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور بس ایک گزارش یہ ہے کہ ہر پوسٹ پر یہ سوچیں کہ اس سے ملت کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ سوچ کر پوسٹ کرنا ضروری ہے. کیونکہ فرقے پرست طاقتیں، شرپسند لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. ہم بھی کہیں ان کے راستے پر نہ چلیں، اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہمارے ہر پوسٹ سے قوم کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے سوچنا ہماری ذمہ داری ہے. اور انکم کے بارے میں کب سوچیں؟ انکم کے بارے میں تو دیکھیے اللہ پاک تو ایسے ذریعے بنا دیا ہے کہ اب میں کئی بتایا نا، ہاسپٹلس، اسکولس، کالجز اور کئی ٹریول ایجنسیز کا میں میڈیا. تو آپ کا پیج بڑا ہے، آپ کو مل جاتے ہیں. جی، میں نیا شروع کراتا ہوں، میں کچھ میاں بیوی کے جھگڑے یا کچھ مسالہ اگر ڈالا میں جی تو شاید تب میں اس آگے بڑھوں گا، تب میں اس لیول پر پہنچوں گا. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی نیت اس طرح ہے تو اللہ پاک نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھنا مسلمان پر فرض ہے، لازمی ہے. اگر آپ اپنی ان کی جگہ اپنے آپ کو دیکھو، آپ کی فیملی کو دیکھو، آپ بتائیں گے، کوشش کریں گے کہ یہ بات تو چھپ کے رہے، دب کر رہے. تو اپنی ہر کہانی چھپانا چاہوں گا، تو پھر کیوں آپ بے نقاب کرتے ہیں؟ وہ خود آ کے بول رہے ہیں میڈیا کے ساتھ، وقتیہ طور پر جذبات میں آ کر بول رہے ہیں. پھر آپ 2 دن کے بعد ملو، 4 دن کے بعد ملو یا کچھ دن کے بعد، تو وہ لوگ صلح کر لیں گے، اللہ پاک ان کے اندر رحم کر دیں گے. یقیناً سوشل میڈیا جہاں ہمیں اپرچونٹی دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ ہم جو چاہے وہ پیش کریں، لیکن اگر ہم سوچ کر سمجھ کر کے ہم جو ڈیجیٹل فارم میں اب مطلب یہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی ہماری یونیورسٹی میں ایک آئی ٹی پروفیشنل آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ بچے آج کل بہت جگہ درخواست دیتے ہیں جاب کے لیے. تو جو بھی بچہ درخواست دیتا ہے اس کی پوری ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کیا پریزنس ہے دکھا جاتا، کہاں پر اس نے کیا لکھا کیا نہیں، تو وہ جاب کے لیے اہل نہیں ہے وہی طے ہو جاتا کیا چیز وہ سوشل میڈیا پہ پیش کرا. ایسے ہی ایک ہمارا تو ایمان ہے، ایسے ہی ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے. جس طریقے سے فیس بک پر پیش کیا جانے والا کنٹینٹ آپ چاہے ڈیلیٹ کر دیں، لیکن وہ فیس بک کی کمپنی کے پاس اور جو سیکیورٹی ایجنسی ہیں ان کے پاس وہ محفوظ رہتا ہے. اور اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے جس کے پاس ہر چیز سیو ہوتی ہے. تو وہ والا تصور اگر آ جائے تو ہم ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے
روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا توش آخرت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ ابو ایمل آزاد رپورٹر سے میرا جو اگلا سوال یہ ہے کہ اب تو فیس بک پیج کے توسط سے آپ کے بہت سارے فلاحی کام چل رہے ہیں، لیکن ایک جو اطلاع ہے، ایک جو انفارمیشن ہے وہ ایسی ہے جو آپ کے فیس بک پیج سے پہلے کی ہے۔ اس کے متعلق میں جاننا چاہوں گا خود آپ ہی سے کہ اخبار کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اخبار میں ایسی ضرور اطلاع دی تھی کہ آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو جو سود پر قرضہ لے کے پریشان تھے ان کو سود سے راحت دلانے کے لیے کوشش کی تھی۔ کیا ہے اس حوالے وہ سے؟ دا ہندو نیوز پیپر انگلش کا، انہوں نے میرے بارے میں لکھا تھا کہ بنگلہ دیش کے جو یونس صاحب ہے، اب فی الحال جو وزیر اعظم ہے، اسی طرح حیدرآباد میں محمد اکرم علی بلاسودی رقم دیتے ہیں۔ کیونکہ میں جب ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں تھا تو میرے دوست احباب بڑے خوشحال تھے، ہم سب آپس میں مل کے لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سود کے پیسے لیتے تھے تو ان لوگوں کو بلاسودی رقم دیتے تھے ہم لوگ۔ ہمارے تجربہ بہت ناکام رہا کیونکہ لوگ واپس نہیں کرے پیسے، وہ تو ہم وہ کام کو بند کر دیا۔ میرے پاس وہ اخبار ہے، میرے بارے میں لکھا گیا تھا نومبر کی 16 کو 2006 کو، یہ میرے بارے میں لکھا گیا تھا یہ کہ محمد یونس سے متاثر ہو کر حیدرآباد کے نوجوان اکرم علی نے بلاسودی رقم دی تھی۔ وہ میں کثیر تعداد میں لوگوں کو رقم دیا کرتا تھا، کسی کو 5,000، کسی کو 10,000 روپے، قریب 2006 کی بات ہے۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ اس وقت لوگ سردار جی حضرات سے، غیر مسلم حضرات سے، چار مینار کے اطراف چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے پیسے لیتے تھے۔ وہ سلسلہ ختم ہو کر کے ہم کرے تھے، لیکن لوگ واپس نہیں کرے تو اس میں ہم کو کافی نقصان ہوا، تو وہ سلسلہ بند کرنا پڑا۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں، انسان وہ ہے جو دوسروں کا درد محسوس کرے۔ کوشش تو کی آپ نے جی، اب یہ مسلم کمیونٹی کے لیے کہیں نہ کہیں لمحہ فکر ہے کہ سود کے بغیر اگر کوئی قرضہ دے رہا ہے تو وہ قرضہ لینا ہم جتنا آسان سمجھتے ہیں، لوٹانا اس کو آسان نہیں سمجھتے۔ اس کے نتیجے میں جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو بھی آگے بڑھنے کی راہ نہیں ہوتی۔ ہماری آج کی اس جو نشست تھی، اس نشست میں ہم نے ابو ایمل اکرم علی کو آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً بہت سارے سوالات ذہن میں تھے، لیکن وقت کی خیر کی ایک چیز ہے، اسی کو ہم ملوث رکھتے ہیں، اور یہیں پر ہم اجازت چاہیں گے آج کے مہمان ابو ایمل اکرم علی صاحب سے، اور ایک مرتبہ ضرور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اتنی آزادی دی کہ آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے اور سوالات آزادانہ طور پر۔ بےحد شکریہ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت چاہتا ہوں۔ بےحد شکریہ۔